ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ناظرین کا آپ کے پسندیدہ پروگرام حق نعت اکیڈمی میں۔ اور ناظرین، ہم منتظر ہیں ان اچھی آوازوں کے جن جواہر کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے جوہر شناس اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں، لطیف ہاشمی صاحب اور سید عدیل سلطانی صاحب۔ آخری کالر نے جو کال کیا تھا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب کا خوبصورت اور وزنی کلام پیش کیا تھا، آئیے اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ میں چلتا ہوں قاری سید عدیل سلطانی کی جانب۔ جی عدیل بھائی، اصل میں ان کی آواز بہت اچھی ہے اور یہ سر سے کہیں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھسل جاتے ہیں۔ اچھا، اصل میں انہوں نے اتنا لمبا کھینچا ہے نا، جو ان کی سانس جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا فاصلہ کم کریں، کھینچنے جو ایک بھرپوریت نظر آتی تھی پچھلی کالوں میں انہوں نے بڑھایا بہت اچھا۔ آخری اینڈ جو کیا انہوں نے اینڈ میں بھی پھسل گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ لوہو بھی تو نہیں ہے، لوہو بھی تو، اب انہوں نے کیا کیا، قلم قلم، یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک، لوہ بھی تو قلم بھی تو، خوبصورتی آ رہی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کو قاف کو کھینچ دیں، قاف علی زبر قاف تو نہیں ہے، قلم، بالکل، تو اس کو انہوں نے قلم، تو وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ لفظ کو اگر آپ اس کے ڈھال کے پڑھیں گے جیسا وہ لفظ لکھا ہوا ہے اردو کا، آپ کو اسی انداز میں پڑھیں گے تو پڑھنے میں آپ کو بھی مزہ آئے گا، سننے والا جو سمجھنے والا ہے وہ بھی کہے گا یار اس کی کیا پرفیکٹ یہ ادائیگی کر رہا ہے، کہاں سے کہاں مقصد نہ یہ کھینچ رہا ہے غلط جگہوں پہ۔ تو اس کا آپ یقین جانیے، میں سرکار کی ذکر میں بیٹھا ہوں، میں جب نعت کی محفل میں ایک دو جگہ گیا تو اناؤنسر نے یہ کہا کہ یہ عدیل سلطانی زیر کو زبر نہیں ہونے دیتے، زبر کو زیر نہیں ہونے دیتے۔ اچھی بات ہے یہ مجھے اس کی اتنی اچھی بات لگی کہ اس نے یہ بات میرے بارے میں کہی۔ تو ہم چاہتے ہیں جو بھی شناخت ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں کہ یہ فلاں نعت خواں زیر کو زبر نہیں ہونے دیتا، زبر کو زیر نہیں ہونے دیتا۔ اس میں کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے کہ قلم کیسے لکھا ہے تو ہم اس کو کھینچیں یا نہ کھینچیں، اور لکھنے والی شخصیت۔ عدیل بھائی، کالرز کی جانب بڑھتا ہوں، طویل ہونے لگی گفتگو۔ عدیل بھائی کا فوکس رہتا ہے ناظرین اس بات پہ کہ الفاظ کی ادائیگی، لفظوں کی ہیر پھیر میں مت اٹکایا کریں، جو الفاظ کی صحیح ادائیگی ہے اس پہ غور و فکر کیجئے اور نعت کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیجئے، اور تلفظ کا بڑا اہم رکن ہے نعت کے پڑھنے میں۔ آئیے میں ایک اور کالر کو شامل کر رہا ہوں ناظرین، آپ ہی میں سے ایک آواز۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، کون اور کہاں سے؟ شہزادہ اویس قادری۔ شہزادہ اویس قادری کراچی سے۔ ہاں بیٹا، نعت پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی ایسی لگی، خوش روی ایسی لگی نہ سروری ایسی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان سے کوچے میں گئے تو، ان سے کوچے میں گئے تو زندگی ایسی لگی، ماشاءاللہ شہزادہ اویس قادری نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا اور اپنی آواز کو پروگرام میں شامل کیا۔ آئیے اپنے ججز سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے۔ جی لطیف بھائی، کیا فرمائیں گے؟ بچہ کافی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، اور دیکھیں اتفاق ایسا ہے کہ یہ محفل میں مجھے ایک جگہ ملے ہیں، ان کے نانا ساتھ تھے، ان کے نانا تھے ایک محفل میں اور یہ ان کے نواسے ہیں۔ تو یہ بچہ بمشکل لطیف بھائی جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے 3 سال کا ہے۔ اچھا، ٹھیک سے بول نہیں پا رہا تھا، لیکن وہاں انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ پروگرام میں ضرور کال کیجئے اور آپ انشاءاللہ وہ اکیڈمی ہی آپ کو ایک اچھا نعت خوان بنائے گی۔ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً کم و بیش 1-1.5 ہفتہ گزر گیا اس بار۔ 1-1.5 ہفتہ ان کے نانا ان کے ساتھ تھے؟ جی ان کے ساتھ تھے۔ بہت چھوٹا بچہ، یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن یہ 3 سال کا نہیں ہے، یہ میرے اکیڈمی کا بچہ ہے۔ اچھا جی،
اور کیا عمر ہوگی اس کی عمر جو ہے وہ کم سے کم یہ 6 سال 7 سال اچھا کا ہے. میں نے اس کو دیکھا، یہ بہت چھوٹا سا ہے. ہاں لگتا ہے وہ چھوٹا سا. اچھا اچھا چھوٹا اچھا. اس کا. تو نہیں وہ میرا اصل میں اپنا اندازہ جہاں تک جاتا ہے. میں تو- دوا- لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں عمر میں یہ اس طرح عمر کے کیسے اندر یہ پڑھ پڑھ تو رہا ہے. پڑھ تو اور حالانکہ اس کو ایسی نعتیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسے پڑھنا چاہیے اس کو، اتنی بحر طویل کی جو نعتیں ہیں. لیکن میں جو اس کو بتاتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت مختصر بحر کے نعت بتاتا ہوں. یہ بالکل مختصر بحر ہے. خسروی ہلکی اچھی لگی نا، سروری اچھی، بہت لیکن اس کا مختصر. انترا دیکھیں نا کہاں جاتا ہے. انترا نہیں وہ اب بحر وہ سے. فصیح بھائی کی طرح پڑھے گا، لطیف ہاشمی کی طرح پڑھے گا تو مدت تو پڑے گا. اچھا اور فصیح بھائی کو پڑھنے کی کوشش کی تو یہ جو ہے واہ وہ واہ عمدہ بات کر دیا. ہاں پھر تھوڑے دن نہیں پڑھ سکے گا. ماشاء اللہ. عادل بھائی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں ابھی جیسے لطیف بھائی نے کہا بچہ ابھی ہے ابتدائی مرحلہ ہے تو، وقت لیکن ہے. پھر بھی میں ان کو بتاتا چلوں کہ زندگی نہیں ہے، زندگی ہے، تاکہ ان کو آگے جب یہ پڑھیں تو اس کو سمجھ کے زندگی. پڑھیں. تو ان سے بس آپ کو یہاں آپ کا بیٹھنے کا مقصد تلفظ ہے. بس. آپ تلفظ پہ بات کیجئے، زندگی. آپ پڑھت پہ بات کیجئے. نہیں وہ اصل میں وہ برا لگتا ہے. ہاں، اور ٹھیک. جو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، میں نے کوئی بھی ہو ماشاء اللہ جی تو بالکل. وہ اس کے ذہن پہ ایک میں بوجھ آپ کی بات سے ہوتا ہے. اگری کرتا ہوں کیونکہ تلفظ کے ہاں. حوالے سے مجھے ابھی بھی یہ جہاں تک بچہ ہے لگا، نا، اگر ابھی سے اس کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو یہ بڑے ہو کے وہی کرے گا اس جو غلطی پہ اٹل رہے اٹل گا. رہے اچھا گا. آئیے میں ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں، ان کو سنیے، دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد عظیم فیصلہ آباد سے. نعت پیش کیجیے. آپ کے آپ کی کیا بات ہے، کرم کے کیا بات ہے، آپ کے آپ کی کیا بات ہے. کتنے نامے بھی ہیں واہ واہ. محمد عظیم نے فیصلہ آباد سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اس پہ میں سمجھتا ہوں عادل بھائی پہلے ہماری بات ہو چکی ہے اسی پہ نانے پر، اور یہ چونکہ پنجابیوں کا اپنا مزاج ہے تو ابھی پڑھت کے اعتبار سے اگر بات کی جائے، اور انہوں نے کرم بھی پڑھا، جو کرم ہے لفظ میں اچھا. تردید کرتا ہوں، مگر پڑھت کے اعتبار سے اصل تاکہ ہم میں زیادہ جو سے کالرز لے سکیں. پہلا جو مصرع ہے وہ جی. بیر سے خارج ہے جی میرے حساب سے. تو قلم کے آشیانے کی کیا بات ہے، تو روانی میں بھی نہیں آ رہا، ویسے ہی پتہ چل رہا ہے. دوسری یہ نانے پتہ نہیں، میری تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں. یہ نانے نہیں وہ پنجابیوں کا مزاج ہے نا، پڑھت کے اعتبار سے مزاج نہیں، ادب بھی تو ضروری ہے نا بھائی. ٹھیک. سرکار کا ذکر ہم کریں گے تو اب ادب. ایک زبان پنجابی ہے، اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو نعت میں اگر آپ اور ہم سنتے ہیں تو ہمیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ وہ بے ادبی ہے، مگر دراصل وہ ان کی لغت ہے. اور میں نے اس پہ خود مجھے میں نے پتہ نہیں بھائی. جی وہ یقیناً دیکھیں ہماری آپ کی زبان نہیں ہے نا، تو یقیناً ہمیں نہ سمجھ میں آنے والی سی بات ہے، مگر پنجابی کی جو اپنی زبان ہے، ہر زبان کا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا مزاج ہے. پنجاب میں آپ کی بات کاٹوں گی کیونکہ پنجاب کی جو پنجابی لینگویج ہے نا، اس کا غالباً رسم الخط نہیں ہے. جی یہی بات ہے. ہاں اس میں جس کا رسم الخط نہیں ہے تو اس کی لغات بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس کے ابتدائی مرحلے کچھ اور تھے جی، جی. اور اب کچھ اور بات ہے. تو جی، بس جی. ہم اس پہ اگر ہم پڑھت کے اعتبار سے بات کریں، کیونکہ عادل بھائی اور ہماری کافی طویل بات ہوئی تھی اسی موضوع پہ، اس لیے اصل میں تو یہ ایک کالر لے لوں پھر اس طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ سائرہ مشتاق بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ سائرہ، نعت پیش کیجیے. واہ واہ. جس راہ
पसारी है मेरे करीम से दरिया बहारी है दुर्बी बहारी है। माशाल्लाह सायरा मुश्ताक ने कराची से हमें ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी और एक प्रोग्राम की हमारी विनर भी रह चुकी हैं। और आज आदिल भाई मैं आपकी जानिब बढ़ रहा हूं कि आज इन्होंने जो पढ़ा गालिबन हाफ वन नोट नीचे पढ़ा, पहले जो आपने कहा था ट्यूनर की बात की थी, अब आज भी ट्यूनर लगा हुआ अच्छा, है। आज भी लगा हुआ है। मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर अभी कॉल दोबारा मिल जाए तो आप बगैर ट्यूनर के पढ़ें, क्योंकि हमारे कान जो हैं वो हम इतने अरसे दराज से नाते पढ़ लें तो हम जरा सारा भी को कुछ करता है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ न कुछ किया हुआ है। ट्यूनर से ये होता है कि उससे गले में घुमाव से पैदा हो जाता है जो छुपाने की कोशिश करते, जबकि इनका गला अच्छा है, ये बगैर उसके ही पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो मैं सारे से यही गुजारिश करूंगा कि बगैर ट्यूनर के पढ़ें और बहुत अच्छी आवाज है, अल्लाह ताला इस आवाज को आपकी बरकरार रखे। तो आप किसी का सहारा नहीं लें, सिर्फ अल्लाह का सहारा लें तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीनन एक हमारे पाकिस्तान को बहुत अच्छी शनाख्त की उम्मीद है कि मिल सकती है, पाकिस्तान को मिल सकती है। जी आप क्या फरमाएंगे लतीफ भाई इनके हवाले से? हाँ माशाल्लाह, क्योंकि असल बात ये है कि ट्यूनर लगा हुआ होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जज करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर अब इसने अगर बीच में कोई काम भी दिखाने की कोशिश की होगी तो वो समझ में नहीं आई बात। दूसरी बात कहने का ये, मुझे ये महसूस हुआ कि जब दोबारा अंतरा उठाया ना उन्होंने तो थोड़ा सा जो है वो ये जो है वो निकली बाहर से ना। अच्छा, अब मैं अगर आप ये कहेंगे तो मैं इसको बता भी दूंगा कि कहाँ निकली थी। ठीक है, अच्छा चले मैं कॉलर ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास कॉलर की बहुतात है। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। आप कौन? डॉक्टर इमरान अत्तारी बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर इमरान अत्तारी नात पेश कीजिए। इंसान